بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دیندار عالم کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلیے. یہ واٹس ایپ کا سبق روزانہ آپ جو سنتے ہو، یہ بھی علم دین کا راستہ ہے. صحیح حدیثیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ عالم، سبق بھیجنے والا، سبق سننے والا یا جو علم حاصل کر رہا ہو وہ دیندار بھی ہو. بعض مرتبہ عالم ہوتا ہے، عالمہ ہوتی ہے لیکن دیندار نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیندار عالم اپنے خاندان کو جنت میں لے جائے گا اور بے دین عالم اپنے خاندان کو جہنم میں لے جائے گا. دیندار ڈاکٹر اپنے خاندان کو جنت میں لے جائے گا اور بے دین ڈاکٹر اپنے خاندان کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے میں نے شرط لگائی دیندار عالم، یہ اس کی فضائل ہیں. اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے. فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. دیندار عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کے سب دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے. بلا شبہ دیندار علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام دینار اور درہم، مال دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. لہذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لے لیا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. اس لیے علم حاصل کیجئے اور وہ علم ہماری زندگی میں آئے اس کی بھی کوشش کیجئے. صرف یہ نہیں ہمارا نام ہو جائے بہت بڑے مولوی صاحب تھے، نہ، ہماری زندگی میں دین آنا چاہیے. اس کے بعد ہم جو ہے اس علم کو پھیلاویں تو دیکھو کہ اس علم کی کتنی قدر ہوتی ہے اور آپ کی بھی کتنی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دیندار طالب علم بننے کی کو توفیق عطا فرمائے اور دیندار عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیندار عالم کی کیا نشانی ہے؟ دیندار عالم کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی. یہ دیندار عالم اور عالمہ کی نشانی ہے. بس یہ مین پوائنٹ ہے. دیکھنا ہو کہ بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، بھی مولوی صاحب تو ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی زندگی بھی سنتوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر مرید مت بن جائیو. ہوا میں تو کوا بھی اڑتا ہے. یا اگر آپ کسی مجلس میں چلے گئے اور لوگ آپ کے اکرام میں کھڑے ہو گئے، یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. لوگ تو سانپ اور بچھو کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ تو سانپ اور بچھو آ گئے تو بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے، پرسوں ہی ہمارا پروگرام تھا مدینہ منورہ میں کسی جگہ باغ میں، کافی عرب جمع تھے، تو میں نے ان میں یہی بات کہی تو عرب بہت متاثر ہوئے.
میں نے کہا یہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اکرام کے اندر تو یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے ہیں، بلکہ عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، نبیوں کے راستے سے آتی ہے، اور دیندار آدمی کو یہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ اس لیے کوئی اکرام میں کھڑا ہو جائے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں۔ آدمی تو چوہے کے آنے سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے عربوں سے کہا ہم جنگل میں بیٹھے ہیں، باغ میں بیٹھے ہیں، ابھی خالی ایک چوہا بھاگا بھاگا آ جائے، یہ ساری مجلس کرکری ہو جائے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت ہنسے عرب۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا کہ ہماری زندگی میں دین آنا چاہیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ اور نمبر 3، اے اللہ بھلے لوگوں میں مجھے اوپر شامل کر دے۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔